جو قرضہ لیں تو لوٹائیں نہیں، کسی بیوپاری سے مال لیں اس کو ہڑپ کر جائیں، نہیں دینے کی حیثیت ہے تو کم سے کم آپ معافی مانگ لیں، اس کو معاف کرا لیں۔ ہو سکتا ہے ہر آدمی کی حیثیت نہیں ہوتی، آدمی کہیں کہیں مجبور بھی ہوتا ہے، معاف کروا لیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا کسی کا لے لیا اور ہڑپ کر گئے۔ بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا کافروں کا تو کھا سکتے ہیں نا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات نکل رہے تھے، اتنی نازک شب تھی، چاروں طرف سے کفار مکہ گھیر کر کے کھڑے تھے، چاروں طرف سے، اور مکے والوں کی امانت حضور علیہ السلام کے پاس تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی اور ہونے والے داماد مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، فرمایا کہ ایک ہی مقصد تھا کہ تم صبح اٹھنا اور جس جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دینا، اور پھر فلاں مقام پر آ کر ہم سے مل لینا۔ مکے کے کافر تو جان کے دشمن تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی کوئی امانت ساتھ میں لے جانا پسند نہیں کیا۔ کس نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ آپ کافروں کا کھا سکتے ہو، لوٹ کھا سکتے ہو؟ ہمارا مذہب لوٹ کھسوٹ کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور جن کو یوم حساب یاد تھا، جن کو یوم حساب یاد تھا، ان کی زندگی کتنی محتاط تھی۔ صرف ایک واقعہ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جنہیں یوم حساب یاد تھا، کتنی محتاط زندگی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جوتی مبارک میں، آپ کے جوتے میں گندگی لگ گئی، گوبر لگ گیا۔ اب وہ لگنا تھا تو جوتے میں، چپل میں کوئی چیز لگ جائے تو نہیں ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یار جھٹک دے، چلیں جھٹک دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے جھٹکا، اب جھٹکنا تھا کہ وہ گندگی اور غلاظت اڑ کر ایک شخص جو یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کی دیوار پہ چلی گئی، وہ گندگی اس کی دیوار پہ چلی گئی۔ اب میرے آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو پھر وہ تو رستہ ہی لے لیتا اپنا۔ یعنی ہم نے صرف داڑھی، ٹوپی، جبہ، کبہ، امامہ، مسواک، نماز، روزہ، صرف اسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ یقیناً یہ سب چیزیں کر رہے ہو، کرو، اور کرنا ہی چاہیے، لیکن اس ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور بھی کچھ چیزیں نا، اس کے آگے ادھر بھی ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ وہ غلاظت جب یہودی کی دیوار پر پڑی تو امام نے سوچا کہ اس کو صاف کر دینا چاہیے، کہا کہ اس کا دل نہ دکھے۔ وہ صاف کرنے کے لیے گئے تو ایک کام اور بڑھ گیا اس میں۔ وہ دیوار تھی مٹی کی، صاف کرنے گئے تو وہ مٹی کا ڈھیلا نکل آیا۔ اب وہ ہو گیا دیوار میں عیب، اتنا حصہ نکل آیا، دیوار میں عیب ہو گیا۔ تو امام اعظم خاموشی سے اب بھی راہ نہیں لیتے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ نعمان۔ چونکہ وہ یہودی امام اعظم سے کئی 100 درہم قرض لے چکا تھا، مقروض تھا وہ امام کا۔ وہ گھبرا گیا، وہ کہہ رہا کہ شاید حضرت قرضہ مانگنے آ گئے۔ دروازہ کھلا، کہا امام میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن میں دے نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس ہے نہیں اتنا، میں جلد لوٹا دوں گا، آپ مجھے اتنی مہلت دی اور دے دیں۔ فرمایا میں قرضہ مانگنے نہیں آیا۔ پھر اس کو پورا واقعہ بتایا، رستے سے جا رہا تھا، گندگی لگ گئی، جھٹکنا چاہا تمہاری دیوار پہ چلا گیا، صاف کرنا چاہا تو وہ دیوار سے مٹی نکل کے تمہاری دیوار کو اس نے عیبدار بنا دیا۔ دیکھو، کہا بات صرف اتنی کرنے آیا ہوں کہ جتنا قرضہ تم پر ہے میرا، میں وہ سب تم کو معاف کرتا ہوں، میرا یہ جرم معاف کر دو۔ یہ اسلام ہے۔